اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب جیسا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، سیکولر چہرہ سامنے نہیں آ رہا ہے، کیا کہیں گے اس واقعے پر؟ دیکھیے، اس وقت جو کرناٹکا میں ہو رہا ہے وہ کسی نے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہاں مسلمان بچوں کی محروم کیا جا رہا ہے۔ پہلے رونا رو رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس سرکار کا جو عملی ثبوت ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک طرف وہ دعوے دار ہوتے ہیں سیکولر سٹیٹ کا، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، مذہبی آزادی ہے۔ بچوں کے ساتھ یہ جو سلوک برتا جا رہا ہے اس پر میں احتجاج کر رہا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں دنیا کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور تحریک انصاف اس بارے میں کچھ عرصے سے دنیا کی توجہ مبذول کروا رہی تھی۔ رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا پہ ہم نے بات کی۔ آپ نے صدر پیوٹن کا بھی اس پر بیان سنا، ان کا نقطہ نظر آپ نے سنا۔ اب سوال یہ ہے، اس قسم کے واقعات اگر ہوں گے اور دنیا خاموش رہے گی، اور ہندوستان میں بہت بڑا طبقہ جو اس سوچ کے مخالف ہے وہ خاموش رہے گا، تو پھر مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کا وہاں مستقبل کیا ہے، اور وہ کس طرح ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز کے طور پر جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے۔ وہ مسلمان ہیں، ہندوستانی تو ہیں، کیا ہندوستانی ہونے کے باوجود ان کا گناہ قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ یہ اقلیتوں کے ساتھ، چاہے سکھ ہیں، چاہے دالت ہیں، چاہے کرسچنز ہیں، چاہے مسلمان ہیں، جو اس وقت ہندوتوا سوچ کی جو حکومت ہندوستان میں کر رہی ہے کہ بہت تشویشناک ہے۔ دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انسانی حقوق کے علمبردار چاہے کہیں بھی بیٹھے ہیں، چاہے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، انہیں آواز بلند کرنی ہوگی۔ شاہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ او آئی سی کے کردار کے حوالے سے ہم کچھ دیر قبل بات کر رہے تھے علامہ راغب نعیمی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ او آئی سی اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ بعض اوقات اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات بھارت کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، انشاءاللہ 22 اور 23 مارچ کو او آئی سی کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، ہم نے دعوت دی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں جہاں بہت سے اہم ایشوز، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور اسلاموفوبیا ڈسکس ہوگا، وہاں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح ایک مؤثر آواز کے طور پر اس پلیٹ فارم کو مسلمان اور امہ کے حقوق کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، گراس روٹ لیول پر وہاں پر مائنورٹیز جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، سیکیورٹی انسیکیورٹی ہے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مذمت کر رہے ہیں باہر سے بیٹھ کر، ہم ان کے سپورٹ بھی کریں، لیکن وہاں پر رولز چینج ہونے چاہیے، وہاں پر ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ تو پاکستان، خصوصی طور پر میں پاکستان کی بات کروں گی، فورن آفس کیا رول ادا کرے گا؟ دیکھیے، فورن آفس تو آواز بلند کرے گا۔ میں ابھی ہدایت دوں گا فورن سیکرٹری کو کہ وہ جو یہاں کے جو نمائندہ ہیں ہندوستان کے، ان کو بلا کے ٹیم مارش کیا جائے، ہم کریں گے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی وسادت سے ہندوستان کے مسلمانوں سے، آپ اگر مشترکہ طور پر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، تو آپ پستے چلے جائیں گے۔ آج آپ کی صفوں میں یکجہتی ہونی چاہیے، اور جو سیکولر سوچ والے ہندوستانی ہیں ان سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے اپنے ملک کا تشخص برقرار رکھنا ہے، اور جس طرح یہ سرکار اس کو ملیا میٹ کر رہی ہے اس پڑے گی۔ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، ابھی لتا منگیشکر صاحبہ کی جو آخری رسومات تھی اس پہ شاہ رخ خان جاتے ہیں، اور وہ دعا کر کے جو ہمارا طریقہ ہے نا پھونکنے کا، وہ پھونکتے ہیں، مطلب ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنے جاتے ہیں، اور ان پر الزام لگ جاتا ہے کہ انہوں نے تھوکا ہے۔
یہ ہے وہ ذہنیت جو آج ہندوستان پر چھا گئی ہے، جس سے کہ آج ہندوستان کا مسلمان غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ تمام تر حرکتیں کر کے مودی حکومت حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ووٹ بینک، اپنا ووٹ بینک محفوظ کر رہی ہے، وہ میجورٹیرین رول کو مستحکم کر رہی ہے۔ یو پی میں اور آگے کئی سٹیٹس میں الیکشنز آ رہے ہیں کہ صرف سیاست ہے، اپنی سیاست کے لیے انہوں نے پلوامہ کیا، اپنے ووٹ بینک کے لیے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اپنے ووٹ بینک کو محفوظ کرنے کے لیے ہندو ووٹ کو اپنے گرد اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا ووٹ بینک بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔